إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال في مقام آخر فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواہ مسلم. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور ایمان اور اسلام کی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ توبہ کی آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم شریف کی ایک لمبی روایت کا پہلا حصہ پڑھا گیا ہے. آج کے اس جمعے کے خطبے میں نظافت، طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی کے تعلق سے چند باتیں رکھی جائیں گی. صاف ستھرا رہنا، پاکیزگی، نظافت، طہارت، یہ نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. یہ دین کی بنیادی تعلیمات میں سے کہ ہم صاف رہیں، ہمارا جسم صاف رہے، ہمارا بال صاف ستھرا رہے، ہمارا منہ صاف رہے، دانت صاف رہے، کپڑا صاف رہے، جہاں ہم اٹھے بیٹھے وہ جگہ صاف رہے. صفائی ستھرائی کی اہمیت کو جاننے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ بغیر صفائی کے، بغیر طہارت کے عبادت قبول نہیں ہوتی. نماز پڑھنا ہے، ناپاک ہے تو غسل کرنا پڑے گا، وضو نہیں ہے تو وضو بنانا پڑے گا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے کھڑے ہو تو ہمارا جسم صاف ہونا چاہیے، ہمارا کپڑا صاف ہونا چاہیے. کپڑے میں گندگی لگی ہو، جانتے ہیں گندگی لگی ہے، نماز نہیں ہوگی. جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے جگہ صاف ہونا چاہیے، گندی جگہ میں نماز نہیں ہوتی. یہ صفائی کی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جو اولین ذمہ داری دی، پہلا حکم دیا
ان پہلے احکامات میں سے ایک حکم تھا صفائی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ سورہ مدثر کی آیت. اور سورہ مدثر کون سی صورت ہے؟ ابتدائی صورتوں میں سے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور نبوت ملنے کے بعد جب آپ گھر واپس آئے ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، اور جب گھر پہنچے تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. وثیابک فطہر کیا معنی ہے؟ آپ اپنے کپڑے کو صاف رکھیے. ابتدائی زمانوں میں نبوت ملنے کے بعد جو سب سے پہلے احکامات آپ کو دیے گئے، ان میں سے ایک پہلا حکم یہ تھا کہ صفائی ستھرائی اختیار کیجیے، کپڑے کو، دامن کو صاف رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، جو ظاہری اور باطنی صفائی اختیار کرتے ہیں، جسم کو صاف رکھتے ہیں، دل کو صاف رکھتے ہیں، صفائی کا خیال رکھتے ہیں، طہارت کا خیال رکھتے ہیں، نظافت کا خیال رکھتے ہیں. ایسے پاکیزہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے ان بندوں سے جو خوب توبہ کرتے ہیں، اللہ کی جناب میں رجوع ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. ایسے بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، اور مدینہ سے پہلے ایک بستی ہے جس کو قبا کہا جاتا ہے. مدینہ سے قریب متصل تقریباً 3.5 کلومیٹر کے آس پاس کا فاصلہ ہے. ایک چھوٹی سی بستی تھی قبا، اور قبا کے لوگ صفائی کا بڑا اہتمام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں کی. انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، بہت سارے کمالات ہوتے ہیں، بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں، مگر اللہ رب العالمین نے اہل قبا کی جس بنیاد پر تعریف کی ہے وہ ان کی صفائی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. کہا اس میں کچھ لوگ ہیں جو صفائی کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی، صفائی ستھرائی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ نے اہل قبا کی تعریف کیوں کی؟ ان کی نظافت کی وجہ سے، ان کی طہارت اور پاکیزگی کی وجہ سے. شریعت میں صفائی ستھرائی کو نصف دین قرار دیا گیا ہے، آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. تو ہمارا ہر چیز پاک صاف ہونا چاہیے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، جمیل ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. خوبصورتی کب پیدا ہوگی؟ جب ہم صاف و ستھرے رہیں گے. اگر ہمارے اندر گندگی ہو، ہمارے جسم گرد آلود ہو، گندا ہو، کپڑا گندا ہو، جسم بدبودار ہو، تو یہ نہیں کہا جائے کہ آدمی خوبصورت ہے. چہرہ خوبصورت ہو لیکن اگر یہ گندگی لگی ہو، لوگ کو سے دور بھاگیں گے، نفرت کریں گے. تو خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ کہ ہم پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں. ہمارا دین پاکیزہ ہے، ہمارا دین صاف ستھرا ہے. ہمیشہ ہمارا دین یہ چاہتا ہے اور ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں. ہمارا کپڑا صاف ہو، ہمارا بدن صاف ہو، ہمارا جسم صاف ہو، ہر چیز ہماری صاف ستھری ہونی چاہیے. ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کیا ادب ہے، کیا طریقہ ہے، کیا حکم ہے کہ ہم وضو بنائیں. وضو بنانے سے کیا ہوگا؟ ہم ہاتھ دھلیں گے، یا انگلی جہاں سے مڑتی ہے، ہڈی جہاں سے جوائنٹ ہوتی ہے، ہاتھ نہ دھلنے کی وجہ سے، پسینے اور گندگی کی وجہ سے وہاں گندگی ہو جاتی ہے. آنے جانے کی وجہ سے، گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے جہاں ہڈی جوائنٹ ہوتی ہے، مڑتی ہے، وہاں گندگی جمع ہو جاتی ہے. اور شریعت میں کا حکم دیا گیا ہے، پور کو دھلو. وغسل البراجم،
فطرت میں سے یہ ہے کہ پور کو دھلو۔ پور کیا ہے؟ انگلیوں کے جو پور ہیں جہاں سے ہڈی مڑتی ہے، جوائنٹ ہوتی ہے، وہاں بیچ میں چمڑے کے سکڑنے کی وجہ سے گرد و غبار آ جاتا ہے، گندگی آ جاتی ہے۔ ایک انسان اگر 5 وقتہ نماز کی پابندی کر رہا، 5 مرتبہ کم از کم وہ وضو بنائے گا، وہ اپنے ہاتھ کو دھلے گا، اپنی انگلیوں کو دھلے گا، جوڑ کو دھلے گا، پیر کو دھلے گا، چہرے کو دھلے گا، بال کو دھلے گا، داڑھی کے بال کو دھلے گا، سر کا مسح کرے گا۔ سوچیے وہ آدمی کتنا صاف ستھرا رہے گا، کتنا پاکیزہ رہے گا جو آدمی وضو بناتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر تمہارے گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے ایک نہر جاری ہو اور ایک آدمی 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو۔ آپ نے سوال کیا کہ تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر جاری ہے اور آدمی اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، کیا بتاؤ اس کے جسم پر گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام نے کہا نہیں۔ کہا یہی معاملہ وضو کا ہے۔ آدمی وضو بناتا ہے تو اس کا جسم گندگی سے پاک صاف ہوتا ہے، گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور باطنی اعتبار سے بھی بندہ صاف ہو جاتا ہے، گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو بندہ وضو بنائے، اس سے اس کے جسم کی صفائی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری شریعت میں جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاں اجتماعیت ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، جمعہ کا دن ہے، عید کا دن ہے، شریعت میں حکم ہے غسل کرو۔ آدمی مکہ جاتا ہے، بھیڑ بھاڑ کی جگہ، طواف کرتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، کیا حکم ہے؟ سنت کیا ہے؟ طواف مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کا حکم ہے، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کے لیے آئے اور سخت گرمی کا موسم تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کے پسینے کو محسوس کیا، بو محسوس ہوئی، اور آپ نے جمعے کے خطبے میں یہ حکم دیا، اگر تم جمعہ کے دن غسل کر کے آتے تو بہتر ہوتا۔ اس کے بعد سے یہ حکم دے دیا کہ جمعہ کے دن غسل کرو، جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ واجب ہے، فرض ہے۔ بندہ جب نہا لیتا ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے، جسم سے پسینہ ختم ہو جاتا ہے، گندگی دور ہو جاتی ہے، بدبو ختم ہو جاتی ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہ نہائے کاہل سست کی طرح پڑا رہے گا، لیکن جب نہا لیتا ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ پاکیزگی کا حکم ہے، یہ پاکیزگی کی یہ تاثیر ہے۔ انسان مر جائے، مردے کو غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مردے کو نہلانے کا حکم دیا ہے، تاکہ وہ قبر میں جائے، اس کو دفن کیا جائے تو بھی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ہم کھانا کھائیں تو کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھلنے کا حکم دیا گیا ہے، کھانے کے بعد بھی ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم ہاتھ کو دھل لیں۔ اور جب غسل واجب ہو جاتا ہے احتلام کی وجہ سے یا ہم بستری کی وجہ سے، تو شریعت میں غسل کی تاکید کی گئی، نہاؤ تاکہ سستی کاہلی دور ہو جائے، تر و تازہ ہو جاؤ، گندگی دور ہو جائے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری شریعت میں پاکیزگی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جب آپ بستر پر جاتے تھے اپنے بستر کو جھاڑ لیتے تھے، بستر کو صاف کر لیتے تھے، ایسے جا کے بستر پہ سو نہیں جاتے تھے بلکہ بستر کو صاف کرتے تھے۔ یہ بستر کی صفائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب بندہ سو کے اٹھے تو برتن میں ہاتھ نہ داخل کرے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ٹوٹی میں پانی نہیں آتا تھا، لوگ پانی لا کر کے مٹکے میں، برتن میں، گھڑے میں پانی جمع کرتے تھے اور پھر ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے۔ ظاہر آدمی سویا ہے، ہاتھ کہاں گیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذا استيقظ احدكم من نوم فلا يغمس يده، کہ جو آدمی سو کے اٹھے اپنے ہاتھ کو برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، پانی میں ہاتھ نہ ڈالے۔ کیوں نہ ڈالے؟ اس لیے کہ اسے نہیں معلوم، فإنه لا يدري أين باتت يده، اسے نہیں معلوم کہ ہاتھ کہاں گیا ہے۔ آدمی سو گیا، بے خبر ہو گیا، ہاتھ کہاں جا رہا ہے نہیں معلوم ہے۔ حکم ہے صفائی کا کہ اگر آدمی ہاتھ ڈال دے گا تو پانی گندا ہوگا، ہاتھ گندا ہوگا، پانی گندا ہوگا، پیے گا، جسم بھی گندا ہوگا، بیماری ہوگی۔
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ بھی ہے کہ جب سو کے اٹھو تو اپنے ناک کو صاف کر لو. قدم قدم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفائی کی حکم دی ہے, صفائی کی تعلیم دی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ, صحیح مسلم کی روایت ہے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ آپ گھر میں داخل ہوتے تو کیا کرتے تھے, آپ کا عمل کیا تھا, گھر میں آپ داخل ہو تو آپ کا عمل کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ مسواک کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے. مسواک کرنے سے دانت کی صفائی ہوتی ہے, زبان کی صفائی ہوتی ہے, منہ کی صفائی ہوتی ہے, منہ کی گندگی دور ہوتی ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کی تاکید دے رہے ہیں کہ اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے وقت, ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کا حکم دیتا. لیکن یہ مشکل چیز ہے, اس لیے آپ نے اس کو سختی نہیں کی, واجب قرار نہیں دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے. خوشبو لگانے سے آدمی فریش ہوتا ہے, پسینے کی بدبو اور جسم کی بدبو دور ہوتی ہے, آدمی اپنے اندر اچھا محسوس کرتا ہے. خوشبو سے بدبو ختم ہوتی ہے, طبیعت میں بھلی لگتی ہے, اچھی لگتی ہے, گندگی دور ہوتی ہے. اور گندگی مچانے سے اور گندگی بڑھانے سے, پھیلانے سے بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا اللعانین, دو لعنت کا سبب بننے سے بچو. پوچھا گیا دو لعنت کا سبب بننے کا کیا مطلب ہے؟ کہا الذی یتخلی فی طریقہم فی طریق الناس او فی ظلہم, جو عام روڈ پر, چالو راستے پر, شاہراہ پر وہاں جا کے گندگی کرے, پیشاب پاخانہ کرے. جب آدمی گزرے گا گندگی دیکھے گا تو برا بھلا کہے گا, لعنت بھیجے گا. سائے دار درخت کے نیچے جہاں لوگ آرام کرتے ہیں, جہاں لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے, آرام کی جگہ ہے, سکون کی جگہ ہے, وہاں جا کے آدمی گندگی کرے. کہا اس کو لعنت کا سبب بتایا گیا. کہا اتقوا اللعانین, لعنت کا سبب بننے سے بچو. یہ دو لعنت کے اسباب ہیں. چالو راستے پر کوئی گندگی کرے, آرام کرنے کی جگہ پر کوئی گندگی کرے, وہاں کوئی گزرے گا, بیٹھے گا, دیکھے گا, زبان سے برا بھلا کہے گا, لعنت بھیجے گا. اور یہ اس کا حق ہے, وہ بھیج سکتا ہے. تو گندگی پھیلانے سے, راستے میں گندگی ڈالنے سے منع کیا گیا ہے. بلکہ تعلیمیں دی گئی ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہم راستے کو بھی صاف رکھیں. ہماری شریعت میں صفائی کی تعلیم دی گئی ہے, تو صرف ہم ایسا نہ ہو کہ ہم صرف صاف رہیں, ہمارا کپڑا صاف ہو, ہمارا بدن صاف ہو, جسم صاف ہو, ہاتھ صاف ہو, گھر صاف ہو, روم صاف ہو, بستر صاف ہو, دانت صاف ہو, منہ صاف ہو. ایسا نہ ہو کسی پرسنل ہو. پبلک جو راستہ ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری کہ اس کو بھی ہم صاف رکھیں. وہ کیسے صاف ہوگا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُمِيقُ الْأَذَى مِنَ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے. ہم چل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کوئی گندگی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کو اٹھا دیں, نکال دیں, باہر پھینک دیں, کنارے کر دیں, صاف کر دیں. الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں, یا آپ نے کہا 60 سے زائد شاخیں ایمان کی ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ, ایمان کی سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے. لا الہ الا اللہ کہنا ہے, توحید کا اقرار کرنا ہے, شرک کا رد کرنا, یہ سب سے افضل کلمہ ہے, ایمان کا سب سے افضل حصہ ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, اور ایمان کا سب سے ادنا حصہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے. اس کا مطلب کہ اگر ہم راستے میں چلتے دیکھتے نہیں اٹھاتے ہیں, ہم اپنے ایمان کا جائزہ اگر لینا چاہتے ہیں, ہمارا ایمان کس درجے کا ہے؟ ایمان کا سب سے کمتر درجہ کیا؟ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے. اور اگر ہم یہ بھی نہیں کر پاتے ہیں تو مطلب ہے کہ ہمارا ایمان بالکل مردہ ہو چکا ہے. اور جو راستے میں گندگی ڈالے اس کے ایمان کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے, تو راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے. گناہ ہے یہ, اس کو سمجھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اردت علی اعمال امتی حسنها وسیئها فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى
یماط عن الطریق، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میری امت کے اعمال کو پیش کیا گیا. پیارے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری امت کے اچھے اور برے اعمال کو مجھ پر پیش کیا گیا، دکھایا گیا. دیکھیے یہ آپ کی امت کا اچھا عمل ہے اور یہ آپ کی امت کا برا عمل ہے. کہتے ہیں فوجدت فی محاسن اعمالها یماط الاذى یماط عن الطریق، میری امت کے اچھے اعمال کو مجھے دکھایا گیا. وہ کون سا عمل تھا جو اچھا عمل ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے. ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صفائی کو لازم پکڑیں، صفائی کا اہتمام کریں، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھیں. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طہروا افنیتکم طہروا افنیتکم فإن اليہود لا تطہر افنیتها، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو اپنے صحن کو صاف رکھو، کیونکہ یہودی لوگ اپنے صحن کو صاف نہیں رکھتے. صحن ہم جانتے ہیں، گھر کے جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے یا گھر کے باہر کا جو حصہ ہوتا ہے. کیا کا حکم دیا گیا؟ کہا صاف رکھو. کیوں صاف رکھو؟ کیونکہ یہودی صاف نہیں رکھتے. گھر کا جو صحن ہے، جو خالی جگہ ہے، اس کو صاف رکھو، گندگی مت پھیلاؤ، گندا مت رکھو، پاکیزہ رکھو، صاف ستھرا رکھو. گندگی سے بیماری پھیلتی ہے، گندے رہنے سے آدمی بد شکل ہو جاتا ہے، بدصورت ہو جاتا ہے، بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. لیکن جب آدمی صاف ستھرا رہتا ہے، فریش رہتا ہے، چاق و چوبند رہتا ہے، سست نہیں رہتا ہے، غافل نہیں رہتا ہے. جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ آدمی فریش ہو کر کے آئے، صاف ستھرا ہو کر کے آئے، نہا دھو کر کے آئے. یہاں امام کا صحیح سے خطبہ سنیں. کام کر کے تھک کر کے پسینے میں سرابر ہو کر کے آئے گا، سست اور کاہل بنا بیٹھا رہے گا. ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم صفائی اور ستھرائی ہے. تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کا ہم خیال رکھیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلم بستیوں کا، ہمارے یہاں ہم مسلم بستیوں کا اگر جائزہ لیں تو گندگی ہماری پہچان بن چکی ہے، گندگی ہماری شناخت ہو چکی ہے. مسلم گلیوں سے گزرو، ناک بند کر کے آدمی گزرتا ہے. یہ اکثر لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. گندگی ہماری پہچان بن چکی ہے. جس دین نے ہمیں صفائی ستھرائی کی اتنی تاکید کی تھی اور گندگی کے راستے تمام بند کر دیے، اور ہم امت مسلمہ اس معاملے میں اتنی لاپرواہی کا شکار ہو. جو مسلم علاقہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب سے گندا ہے. مسلم علاقے کے بارے میں لوگ کیا تاثر پیش کرتے ہیں؟ جہاں مسلم لوگ زیادہ ہیں، مسلم بستی جہاں زیادہ ہے، مسلم جنریشن جہاں زیادہ ہے، وہاں گندگی زیادہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے ماحول کو پرسکون بنائیں، اپنے علاقے کو صاف ستھرا بنائیں. صفائی جتنی زیادہ ہوگی ہمارے یہاں، گندگی سے ہم جیسے دور ہوں گے، بیماریوں سے ہم محفوظ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو صفائی ستھرائی کی اہمیت کو جاننے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو تنگ دست اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے. اور ہم کو اپنے وطن میں امن و امان کی نعمت سے مالا مال فرمائے. ہمارے مال اولاد برکت عطا فرمائے. ہم کو بے برکتی کی فتنے سے بچائے اور ہم کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے بچائے. ظالم کے ظلم سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ظالم کا ہاتھ توڑ دے. اور غزہ کے کمزور اور مظلوم مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ تو مدد فرمائے. مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے. مسجد حرمین کی حفاظت فرمائے. اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم دائم رکھے. اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسی ایمان اور توحید پر ہو. اور ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.